بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کا انعام۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں لگ گئے۔ ام معبد کی بکری۔ دوسرے روز مقام قدید میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزائیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پینا دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کی ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61۔ روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 سن نبوی ہجری تک زندہ رہی، 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑ گیا، عام الرماد کا سخت قحط پڑا تو تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ امام زرقانی نے اس کو المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 پر لکھا ہے۔ سراقہ کا گھوڑا۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ و زاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ کو یہ کہہ کر لٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا۔ سراقہ اس آدمی کو یہ کہہ کر لٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ بخاری شریف باب ہجرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ دلائل النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 و مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 اور 248۔ بریدہ اسلمی کا جھنڈا۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش کے 100 اونٹ انعام مل جائے گا، مگر جب حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزہ پر باندھ لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میرا مقام ہے، وہی میری قیامگاہ ہے۔
مدارج النبوت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 62 ہے۔ حضرت زبیر کے بیش قیمت کپڑے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قبول فرما لیا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ شہنشاہ رسالت مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، تم روزانہ جس کا انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف سے کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، بخاری شریف جلد نمبر 1 500 صفحہ نمبر 560۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان۔
اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا۔ ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے، ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔